اس کو فیل کرتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس بصیرت ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی ان تمام باتوں کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے جو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی اتنی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ حج ظاہر ہے اس کے وہ ایک الگ اجتماع جو ہے، اس کا فائدے جو ہے، تو یہاں پہ تمام باتیں بتا دی۔ اور یہ کہ کھانے کعبہ تک وہ نیاز پہنچے گی، احرام کی حالت کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے یہ بات دوبارہ آ گئی۔ اللہ فرمائے یہ اس لیے کہ تم جان لو اللہ وہ جانتے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں اور آپ نہیں جانتے نا ہر بات، اور اللہ ہر چیز کو جانتے۔ تو اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں اب وہ تھوڑا زیادہ کسی صورت بھی اس کی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے، اور میں اور آپ کو اللہ کی باتوں کے اوپر کیا کرنا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ ہم نے سنا، ہم نے مانا، ہمیں تو اپنا سر جھکا دینا ہے۔ آگے آیت نمبر 98 میں کہتے ہیں اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو اللہ سخت سزا دیتے ہیں، وان اللہ غفور رحیم، اور یہ کہ اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے۔ اچھا اب اگر آپ دیکھیں تو بات یہاں پہ ساری چیزوں میں کیا ہے، ٹریننگ۔ اگر آپ دیکھیں سب باتوں کی ایک ہی بات ہے، اس کا جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انسان کو اللہ ٹرین کرتے ہیں۔ یہ جو وہاں پہ آپ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں تو آپ کچھ وہاں سے لے کر آئیں گے، آپ ہدایت، لوگ اللہ کہہ رہے ہیں نا لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ٹریننگ کا ایک پیریڈ ہے، جیسے آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے، جیسے کسی اور چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے، میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ٹرین کرتے ہیں نا، اس سے ٹریننگ لینے والے ہونے چاہیے۔ صلاۃ میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، دوبارہ سے ہمیں بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے ایمان کو، کہ بھائی دیکھ لو تم کو جو ہے وہ اللہ کے آگے ایسے ہی جھکے رہنا جیسے صلاۃ کی پوزیشن میں ہوتا۔ تو پورا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا اچھا سسٹم بنایا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اللہ سے بیگانے نہ ہوں۔ اس اللہ نے اپنے آپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے ہمیں بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں۔ ایکٹیویٹیز ہے نا، آپ پورے سال دیکھ لیں گے ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور پورا دن بھی چل رہی ہے۔ بس بات وہ یہ کہ جو مخلصین ہو جائے، جو مخلص ہو جائے اللہ کے لیے، جو بالکل اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو بہت ساری باتیں، اور جو نہیں چاہتا تو اس کے لیے پھر کچھ بھی نہیں۔ یعنی یہ تو تمام باتیں اگر آپ بظاہر بولیں تو کیا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنی نصیحت کی بات ہے۔ اگر آپ یوں ایک احکامات کے حساب سے پڑھ لیں گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ دیکھو اللہ کا احساس اپنے اندر رکھو، تقویٰ، ایمان بالغیب، اور یہ کہ عمل صالح، اسی کے اوپر سارا فوکس ہے۔ اور یہی ظاہر اگر ہم کر لیں یا اچیو کر لیں تو اور کیا چاہیے، اسی کا بدلہ تو جنت ہے۔ آگے فرماتے ہیں 99 میں ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو بھی تم چھپاتے ہو۔ کہہ رہے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے بات کو، اور یہ کہ بیان بھی کر دیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو بھی اتارا گیا آپ کی طرف۔ اور اگر نہیں آپ نے جو ہے تبلیغ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا کام نہیں کیا، تو رسول نے پہنچا دیا، اللہ فرما رہے اب اللہ جانتے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ ہدی اور قلائد کے اندر ڈفرنس جو ہے کویشچن دیا ہے، تو ہدی وہ جانور ہے جو ہری کے اوپر، یعنی جو خانہ کعبہ تک لے جاتے ہیں، یعنی عمرہ حج کی غرض سے، جب خاص طور پہ ہدی کا جو آیا ہے حکم، ہر حج کی قربانی جو پیش کی جاتی ہے اس کو ہدی کہا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ تک جو پہنچتی ہے خاص طور پر۔ قلائد جو ہے اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ قلائد پٹا دلا ہوا جانور، اس وقت اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا جب یہ سیکنڈ آیت ہم نے پڑھی سورہ مائدہ کی۔ قلادہ کہتے ہیں کالر کو، اور وہ نشان کے لیے اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ یہ ایک تو خانہ کعبہ تک پہنچانا تھا حج کی وجہ سے، ایک وہ ضروری تھا، اور ایک دوسری قربانی جو صرف ایک ارادتاً آپ نے بولا کہ میں جب خانہ کعبہ جاؤں گی تو میں کچھ اور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گی، اور میں اس میں ایک اور جانور دوں گی، تو وہ جانور جو ہے اس کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ قلائد ہے، یعنی اس کے اوپر ڈالا جاتا تھا کوئی نشان۔ آج بھی یعنی میرے اور آپ کے لیے بھی وہی نشان ہوتا ہے، کیا کہ یہ نظر کے لیے ہے، یہ صرف ایک یعنی سمجھ لیں نفلی طور پر جو ہے ہم یہ صدقہ کر رہے ہیں، اور فرض تو وہ جو ہدی ہے وہ تو ہے، تو یعنی وہ ایک نشان میرے اور آپ کے دماغ میں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر نشان ڈالا ہی جائے، یعنی وہ ایک طریقہ کار تھا، تو اس کا معنی اس کا جو نام ہے وہ قلائد پڑے گی۔ صحیح، اچھا جی۔ پھر یہاں پہ کہتے ہیں آیت نمبر 99 کے بعد پڑھتے ہیں 100، قل لا یستوی الخبیث، کہہ دیجئے کہ برابر نہیں ہو سکتی ناپاک والطیب، اور پاک، ولو اعجبک، اور اگر اچھی لگے تمہیں کثرت الخبیث، ناپاک کی کثرت، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو
خبیث اور طیب جو ہے نا وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. ہمیں پیچھے یہ بولا گیا تھا کھاؤ پاکیزہ، حلال پاکیزہ. تو کہہ رہے ہیں خبیث اور طیب جو ہے نا وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوگا. ایک حلال چیز ہے اور ایک حرام ہے، دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتی. ان کے اندر ڈفرینس رہے گا. یہ نہیں بولو کہ اگر میں نے کمایا ہے 10 گھنٹے باہر نکل کے اور جوا کھیلنے والا بولے میں نے 10 گھنٹے کمر دکھائی ہے جوا کھیلنے میں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو جائے گا. وہ حلال ہی رہے گا اور وہ حرام ہی رہے گا. اسی طریقے سے آج جب میں اور آپ کہتے کہ نہیں تو کیا کریں سب لوگ یہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے خبیث طیب پاک اور ناپاک جو ہے وہ برابر تو نہیں ہو جائے گا. اللہ جو ہے کیا ام نجعل المتقین کالفجار فرماتے ہیں ہم کیا متقیوں کو گناہ گاروں کی مانند کر دیں گے؟ کیا دونوں ایک کٹہرے میں کھڑے ہوں گے؟ نہیں تو میں بور ہوتی ہوں نا اس وقت، لیکن وہ غلط کام باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میں بیٹھ نہیں سکتی ان کے ساتھ. تو کیا آپ کا الگ بیٹھنا اور آپ کا بور ہونا اور کیا ان کا یہ عجیب بیہودہ باتیں کرنا، کیا دونوں کو اللہ ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے؟ کیا خبیث اور طیب ایک ہو جائے گا؟ تو یعنی جب میں اور آپ یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا ایمان بالغیب نہیں ہوتا. اصل میں ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں کہ اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کیا ہے. اور اللہ کے آگے جو میری اور آپ کی بات آگے پہنچ رہی ہے کہ اللہ دیکھ رہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور ایک بندہ جو ہے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں. تو یہ بات نہ بولیں آج میں اور آپ کے یہ کیا کریں، ہم کس طریقے سے کریں. ہم کر بھی لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کی وہ اہمیت نہیں دل میں بیٹھتی. اللہ کے کام کرتے بھی ہے نا تو بھی وہ ہم دل سے نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کو دل سے کریں. کیوں کہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہوں گے. ایک چیز خبیث ہی رہے گی اور ایک طیب ہی رہے گی. جھوٹ بول کر اگر کوئی چیز کوئی کام شخص اپنا کروا لیتا ہے اور ایک بندہ سچ بولنے کی وجہ سے مشکل اٹھاتا ہے تو دونوں برابر تو نہیں ہو جائیں گے نا. اور اس پہ بھی اس کو بیوقوف کی جو ہے لقب ملتے سچ بولنے والے کو. تو اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی ان کو کہہ دو خبیث اور طیب کسی بھی انداز میں برابر نہیں ہے، نہ کھانے کے معاملے میں، نہ جینے کے طریقوں میں، کہ ایک بندہ شیطان کے طریقے سے جی رہا ہے اور ایک رحمان کا بندہ بن کے جی رہا ہے تو دونوں برابر تو نہیں ہے. اگرچہ تمہیں خبیث کی کثرت بڑی اچھی لگے، تمہیں ناپاک گندی چیزیں بہت زیادہ اچھی لگے، بہت زیادہ اٹریکٹ کرے، پھر بھی تمہیں بچنا ہے کیونکہ دونوں برابر نہیں ہے. آج کا سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ کثرت الخبیث جو ہے وہ ہمیں بڑی امیز کرتی ہے، ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں دونوں ایک برابر تو نہیں ہو سکتی. اور پھر فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو. تقوی کون اختیار کرے گا؟ عقل مند. تو اے عقل مندو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کی سیڑھی ہے یہ. اور اوپر بھی یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ گندے کاموں سے نہیں بچو گے تو تم ناکام ہوگے. تو گندے کاموں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آیت نمبر 101 یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے لا تسألوا مت پوچھو عن اشیاء ایسی باتیں ان تبد لکم کہ اگر ظاہر کر دی جائے تمہارے لیے تسؤکم تو تمہیں بری لگے گی. وَإِن تسألوا اور اگر تم پوچھو گے عنہا اس بارے میں حین ینزل القرآن جس وقت قرآن اتارا جا رہا ہے تبد لکم تم پر واضح کر دی جائے گی. عفا اللہ نے درگزر کر دیا ہے تم ان سے. واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والے بردبار ہیں. فرمایا کہ ایمان والو تم سوال مت کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری لگے گی. اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اتنی ساری تو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتا دی اور اس کے بعد بھی اگر تم سوال کر رہے ہو تو کچھ چیزوں کے بارے میں اگر تمہیں جواب دے دیا جائے نا تو کیا ہوگا؟ تم کو اچھا نہیں لگے گا اس کا جواب. اور یعنی میرے اور آپ پہ وہ مشکل ہو جائے گی نا، اسی لیے وہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا اور ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکیں گے. سوال تو کر لیں گے، جواب جب آئے گا تو ہم سے عمل نہیں کیا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنا بتایا وہی کافی ہے، جتنا بتایا وہ کافی ہے اور مطلوب اتنا ہی ہے. اگر تم اس سے زیادہ چاہ رہے ہو نا تو تمہارے لیے اپنے آپ کے لیے مشکل کر رہے ہو. اور ایک اور بات یہ آپ نے بولی کہ جس وقت تم پر قرآن اتارا جا رہا ہے تو تم پر اور بھی ظاہر ہو جائے گی. اس کا مطلب قرآن آنے کے بعد کچھ بھی اور ظاہر نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دین بنے گا اور نہ ہی مزید کوئی سوالات کی گنجائش رہتی ہے. کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ جو بھی سوالات آپ دیکھیں قرآن میں یسألون کر کے اس سے آئے ہیں. ابھی آپ نے لاسٹ سورہ نساء میں بھی پڑھا یستفتون، وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، فتوا مانگ رہے ہیں. تو جتنے آ چکے بس وہ انف ہے. الحمدللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. نہ مزید سوالات اور نہ ہی مزید پابندیاں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور نزول قرآن کے وقت اس کا جواب دیا جا رہا تھا.
ظاہر کیا جا رہا تھا. تو آج اگر نہیں کیا جا رہا تو میں اور آپ کے لیے تو نزول قرآن جو ہے وہ مکمل جو ہو چکا قرآن میں. آج اسی قرآن سے سوال کیجئے, اس قرآن میں جو جواب ہے اس کو دیکھ لیجئے. تو قرآن کے جوابات جو ہوتے ہیں نا وہ یوں نہیں ہوں گے کہ میں آج فلاں دن اس دعوت میں جاؤں تو اللہ بولیں گے نہیں اس کے آنے جاؤ اس کے آ جاؤ. قرآن قانون کی کتاب ہے, وہ آپ کو قانوناً ایک بات اللہ بتا دیں گے کہ طریقہ کار یہ اس کی یہ لمٹس ہے اور یہ اس طرح سے حلال ہوتی ہے اور اس طرح سے یہ چیز حرام ہو جائے گی, یہ چیز میں کھاؤں نہیں کھاؤں. ساری باتوں کا جواب دے دیا جائے گا. پھر ایک بات آ جائے گی تقویٰ. اب آپ کا تقویٰ ہے, آپ کیا کرتے ہیں اس معاملے میں؟ آپ دیکھیں بار بار تقوی کی بات آ رہی ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ نے بولے سوچو, غور و فکر کرو, اور پھر دنیا والآخرت, دنیا آخرت دونوں میں غور و فکر کیا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ ہے کہ ہر بات کا یوں جواب نہیں آئے گا کہ میں اور آپ گوگل پہ سرچ کریں اور ایک آنسر مل جائے. میں اور آپ تو یہ سمجھنا شروع ہو جائے مگر قرآن کو. قرآن دیتا ہے نو ڈاؤٹ, آنسر تو قرآن دیتا ہے, پر طریقہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ وہی چیز کو کی ورڈز کو سرچ کر کے آپ کو لا کے دے دے گا. ایسا نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ میں اور آپ کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا, اور جس کو قرآن سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ باتیں بڑی آسان ہیں. لہذا سارا فوکس اس پہ ڈالیں کہ قرآن کو زیادہ اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں. اللہ اسی لیے کہتے ہیں غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھو. اور مزید یہ کہ الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے, آگے کوئی مزید کویشچنز نہیں ہوں گے اور کوئی آنسرز نہیں آئیں گے. جتنا ہے وہ اس میں آ گیا. اور اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں نہیں اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ ہم اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں اور اس کی تشریح ایسی ہے اور وہ بات فلانی کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گی, چاہے اس کے اندر قرآن کی آیتوں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے, چاہے اس میں اپنی طرف سے پتہ نہیں دین کا ایک نیا ہی نقشہ پیش کیا جائے, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. دین ہی کوئی حیثیت نہیں. اگر میں کوئی لفظ زبان سے نکال رہی ہوں تو میرے لفظوں کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے. دین تو صرف وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. لہذا جو جتنی تفصیلیں دیتے اور اپنی طرف سے اگر قوانین بنا رہے تو اللہ کو جواب دے کہ قرآن میں قوانین لکھے ہوتے. قرآن کیا ہے؟ الکتاب ہے. الکتاب کیا ہے؟ لاز کو بتا رہی ہے, آرڈرز کو بتا رہی ہے. قرآن کیا ہے؟ حکمت ہے, اس کے اندر دانائی لکھی ہوئی ہے, جو دانائی لینی ہے اس سے لے لو. قرآن کیا ہے؟ الفرقان ہے, فرق کر دیتی ہے صحیح اور غلط میں. قرآن کیا ہے؟ میزان ہے, ترازو ہے حق اور باطل کو ٹٹولنے کا, صحیح اور غلط کو پیمائش کرنے کا یا اس کو ناپنے کا, تولنے کا. ہر طریقے سے پیمانہ ہے قرآن میرے اور آپ کے لیے. قرآن مہیمن ہے, قرآن نگران ہے ہر چیز کے لیے. کوئی بھی کام کرنا ہے قرآن سے دیکھیں گے آپ اور میں, اور اس کی نگرانی اور اس کے انڈر میں رہتے ہوئے ہم سارے کام کریں گے. تو یہ تمام صفات قرآن کی ہی تو ہے, اور ان کو جب ہم ظاہر اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے بھی ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز قرآن میں اور جتنی ہے وہی بس کافی ہے, اس کے علاوہ کی کوئی ضرورت اور گنجائش نہیں بنتی, تو ہمیں قرآن سے نظر آتی بات ہے. جب ہمارا ایمان ہی نہیں ہوتا نا اس کے اوپر تبھی ہمیں قرآن سے کچھ ملتا بھی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اب مزید کوئی اور سوالات کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ نے درگزر کیا ان سے, اور اللہ بخشنے والے بردبار ہیں. یعنی اللہ یہ درگزر کرتے آنسر نہیں کر کے. صحیح ہے. آگے فرمایا 102 میں قد سألها قوم من قبلکم, یقیناً پوچھا تھا ان کو, یعنی ان سوالات کو یا ان چیزوں کے بارے میں, قوم لوگوں نے, من قبلکم تم سے پہلے جو تھے, ثم اصبحوا بها کافرین, اور پھر وہ سب ہو گئے اس کا کفر کرنے والے. کہہ رہے پوچھی تھی ایسی باتیں کچھ لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ 153 میں آپ نے پڑھا تھا سورہ نساء کی کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ کتاب آسمان سے اترے. تو کہا فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, تو موسیٰ علیہ السلام سے تو بہت بڑا سوال کیا گیا تھا کہ مجھے تو اللہ کو ہمیں تو دیکھنا ہے. تو سوالات ایک وہ والے بھی ایک یہ والے بھی ہے, یعنی مطالبہ کہ اب اللہ کو دیکھنا ہے, یہ بھی ایک سوال ہی تھا نا, اور عام سوالات بھی تھے. اگر آپ دونوں دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے, ایک وہ سوال جو انہوں نے بولا گائے ذبح کرنے پہ کتنے سوالات کی, کیسی رنگ کی ہو, کیا ہو کیا نہیں ہو, تو اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کی, اور پھر کویشچن کر کے جب آنسر آتے ہیں پھر اس کا کفر کرتے, پھر عمل نہیں کیا جاتا. اللہ فرماتے ہیں نا کہ فذبحوها وما كادوا يفعلون, انہوں نے اس گائے کو ذبح تو کیا لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کرے گی. یعنی ایسے حال پہ وہ